الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا درس ذی الحج شریف کے پہلے عشرہ کی فضیلت اور مسائل سے متعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ والفجر سے مراد قربانی والے دن کی فجر مراد ہے، ولیال عشر اور ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج شریف کی قربانی والے مہینے کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال نے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی جو قسم اٹھائی تو اس سے مراد قربانی والے مہینے کی پہلی 10 راتیں اور قربانی والے دن کی فجر مراد ہے۔ دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ دوسرے پارہ میں آیت نمبر 203 کے حصے میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کو طے شدہ دنوں میں خوب یاد کرو۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان طے شدہ دنوں سے مراد عشرہ ذی الحج کے دن مراد ہیں جو ایام حج بھی ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت جو ترمذی شریف ابواب الصیام میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے مقابلہ میں کسی دن کے نیک اعمال زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، مطلب ان دنوں کے اعمال سے زیادہ افضل جہاد بھی نہیں ہے؟ تو ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان مال اسباب سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر کچھ بھی واپس نہ لایا۔ یعنی ایسا بندہ جو جہاد پر مال جان اسباب سب کچھ لے کر گیا اور سب اللہ کے نام پہ لوٹا دیا، تو اس بندے کے اجر کو کوئی دوسرا بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ ذی الحج کے دنوں میں جو عبادت ہے اللہ کو جتنی محبوب ہے اتنی اور دنوں میں عبادت محبوب نہیں ہے۔ غنیت الطالبین جو کتاب منسوب ہے حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اگرچہ اس پر الگ تحقیقات علماء کی موجود ہیں۔ غنیت الطالبین میں حضرت عطا بن ابی رباح ان کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ منقول ہے جو مروی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ سے مروی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان عطا ابن ابی رباح نقل کرتے ہیں کہ ایک گویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد مبارک میں سال بھر گانے بجانے میں لگا رہتا، لیکن جو ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا تو چاند دیکھتے ہی وہ روزے رکھنے شروع کر دیتا، کثرت سے عبادات کرتا، دن رات اللہ کو یاد کرتا۔ آقا علیہ السلام کو جب اس کے معاملے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی،
تو وہ حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج اور عبادات کے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی حاجیوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل فرما لے، کہ ان دنوں میں میں عبادات و ریاضات کی کثرت اس لیے کرتا ہوں کہ حاجیوں کی عبادات کے ساتھ میری عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکم ذی الحج سے 7 ذی الحج تک تیرے ہر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجنے، اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یکم ذی الحج سے لے کے پہلی تاریخ، قربانی والے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک تجھے اجر یہ ملے گا کہ ہر دن کے روزے کے بدلے 100 اونٹ قربانی کرنے، اور وہ بھی حرم شریف میں جا کے 100 غلام آزاد کرنے، 100 گھوڑے جہاد میں بھیجنے کا اللہ ثواب ہر دن کے بدلے تجھے عطا فرمائے گا۔ اور جو یوم ترویہ یعنی قربانی والے مہینے کی 8 تاریخ کو اگر تو روزہ رکھے گا تو اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے اس اجر کو 10 گنا بڑھا دے گا۔ 1000 اونٹ حرم شریف میں قربانی کرنے کے لیے جو تو بھیجے، 1000 غلاموں کی آزادی، 1000 گھوڑے راہ جہاد میں بھیجنے کا جتنا اجر ہے، اللہ 8 ذی الحج کے روزے کا بدلے میں اتنا بڑا ثواب تجھے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا جب یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، یعنی عید سے 1 دن پہلے کا روزہ، چاند کی 9 تاریخ کا روزہ، 9 ذی الحج کو روزے کے بدلے 2000 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجنے، 2000 اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے پیش کرنے، اور 2000 غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ذی الحج میں روزے رکھنے کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ 1 دن کا روزہ یوم عرفہ کا 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، 2000 گھوڑے جہاد میں بھیجنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2000 اونٹ حرم شریف میں قربانی کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور 2000 غلاموں کی آزادی کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحج کے پہلے عشرہ سے زیادہ کسی دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب نہیں جتنی اس عشرہ کی۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها صیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی عبادت جیسا ثواب۔ اور مزید حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہی ہے، اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ تو گویا روزوں سے متعلق اب تک ہمارے پاس یہ 3 مرویات آ گئیں۔ ایک روایت ابن ماجہ اور ترمذی کی مشترکہ ہے، اور دوسری ترمذی شریف میں ہی ہے، اور جو پہلی روایت ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں اسی عشرے کے ہیں، وہ بھی ترمذی شریف کی ہے۔ تو اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھ لیں کہ اگر رمضان المبارک میں روزے آپ کے کچھ رہ گئے تھے، آپ کے ذمہ قضا ہے،
کسی مجبوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کسی بھی بنا پہ آپ کے روزے رہ گئے ہیں جو ذمے آپ کے قضاء کے طور پہ ہیں، تو یہ گولڈن پیریڈ ہے، بڑا خوبصورت اور سنہری موقع ہے کہ قربانی والے مہینے کے پہلے عشرے میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان دنوں میں عبادت کا ثواب اور اجر اور قرب اللہ پاک نے رکھا ہے، وہ اجر و قرب بھی مل جائے گا کہ ان دنوں میں آپ عبادت کر رہے ہیں، اور جو رمضان کے فرض روزے آپ کے ذمے ہیں ان کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، یعنی فرض جو ذمے پہ ہے وہ بھی اتر جائے گا کیونکہ قضا کی نیت سے رکھ رہے ہیں، اور ان دنوں میں ذکر و اذکار کرنے کا، عبادت کرنے کا، روزے رکھنے کا وہ ثواب بھی اللہ پاک اپنے کرم سے عطا فرما دے گا، اس لیے کہ ان دنوں میں جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے ایسے اجر اور قرب کا اعلان ہے، تو یقیناً جو یہ دن عبادت میں مصروف ہوں گے تو اللہ وہ اجر بھی عطا فرما دے گا۔ البتہ ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ نفلی عبادت ہے، اگر ہو سکے تو عید سے پہلے کے جو 9 دن ہیں سارے روزے رکھ لیں، اگر زیادہ نہ نبھا سکیں، نہیں رکھ سکتے، یا معاملات اور مصروفیات ایسی ہیں نبھانا مشکل ہے، تو پھر 8 اور 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اگر 2 دن کا رکھنا بھی مشکل ہے تو پھر کم از کم 9 ذی الحج کا، قربانی سے 1 دن پہلے کا وہ روزہ ضرور رکھنے کا انتظام کریں، کیونکہ 1 دن بندہ کام کاج سے چھٹی بھی کر لیتا ہے، ریسٹ بھی کر لیتا ہے، کوئی مصروفیات کو بندہ 1-2 دن پہلے اپنی مصروفیت کو کلوز بھی کر سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے، تو کم از کم 1 روزہ 9 ذی الحج کا، قربانی سے 1 دن پہلے کا، وہ لازمی اس کا اہتمام کریں، رکھیں، اس لیے کہ اس 1 روزے پر جو اجر و ثواب ہے سال بھر کے روزوں کا ثواب بھی ہے، 1 سال آئندہ، 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان بھی ہے، اور پھر ہزاروں گھوڑے، ہزاروں اونٹ، ہزاروں غلام، ان کی آزادی اور اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا اجر و ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔